انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے معلومات کے لیے مختلف قسم کے مضامین پیش کرتی ہے۔ سگریٹ کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یا بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں یا اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں اس کے مختلف مضامین ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو سگریٹ کے زہر کے بارے میں بتانا چاہیں گے اور اس کے لیے ہم نے نعیم اختر کے مضمون جو کہ اخبار جہاں میں چھپا ہے اس سے معلومات حاصل کی ہیں۔ سگریٹ کا زہر صرف 7 سیکنڈ میں پھیپھڑوں سے دماغ تک پہنچتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی سگریٹ کا کش لیا جاتا ہے تو ڈائریکٹلی یہ بلڈ میں شامل ہو کر اور سرکولیشن میں جاتا ہے اور صرف 7 سیکنڈ میں یا 7 سیکنڈ میں لنگ سے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنی بھی نشہ آور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں تمباکو میں شامل زہریلا مادہ نکوٹین سب سے زیادہ عام ہے۔ نکوٹین کا نشہ عام طور پر سگریٹ نوشی کی صورت میں یا تمباکو کو چبا کر یا چوس کر کیا جاتا ہے۔ سگریٹ یا سگار سلگا کر، پان میں تمباکو ڈال کر یا نسوار کی صورت میں دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں افراد نکوٹین کا نشہ کرتے ہیں۔ نکوٹین کا زہر انسانی جسم میں بہت تیزی سے سفر کرتا ہے۔ اسے پھیپھڑوں سے یعنی لنگ سے دماغ تک پہنچنے میں صرف 7 سیکنڈ لگتے ہیں، جہاں اس کی تحریک سے ایک کیمیائی ڈوپامین خارج ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی مادہ دماغ کا ایک اہم نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو مزاج، بھوک اور دماغ کے دیگر افعال کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نکوٹین کو عام طور پر سکون بخش اور کچھ حد تک موڈ کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم باور کیا جاتا ہے کہ نکوٹین میں ترنگ اور جوش پیدا کرنے کی تاثیر کے ساتھ افسردگی طاری کرنے والی خصوصیت بھی ہوتی ہے۔ اس کے یہ اثرات موقع محل کے لحاظ سے مرتب ہوتے ہیں، اس لیے سگریٹ پینے والے اور تمباکو کو دوسری صورت میں استعمال کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو کسی مسئلے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے یا پریشانی وقتی طور پر دور ہو جاتی ہے۔ سب سے عام نشہ نکوٹین کے بارے میں ایک عمومی تصور یہ ہے کہ دیگر تمام نشہ آور اشیاء کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ لوگوں کو اپنا عادی بنانے کی خصوصیت رکھتی ہے۔ اسے استعمال کرنے والے بہت جلد اس کے اثرات کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ کمزور جذبات رکھنے والے افراد اگر صرف چند سگریٹ ہی پی لیں تو ان میں سگریٹ پینے کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اچانک نکوٹین لینا چھوڑ دے تو اس پر پریشانی غالب آنے یا موڈ بگڑنے کی ترک نشہ کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ان علامتوں سے نجات کے لیے وہ دوبارہ نشے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نشے کی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بے انتہا دشواری محسوس کرتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر بھی کہ بہت سے ملکوں میں سگریٹ پینا یا تمباکو چبانا غیر قانونی فعل نہیں ہے اور سماجی طور پر بھی بڑی حد تک اسے قبول کیا جاتا ہے۔ جو لوگ نکوٹین کے دام میں ایک بار پھنس جاتے ہیں وہ بڑی مشکل سے اس سے نکل پاتے ہیں۔ تمباکو کا نشہ عالمی صحت پر اموات کی دوسری سب سے اہم وجہ ہے۔ ایک محتاط تخمینے کے مطابق ہر سال 50 لاکھ افراد اس کے بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ دیگر الفاظ میں ہر 10 بالغ اموات میں سے ایک کا ذمہ دار تمباکو ہوتا ہے۔ اس وقت 1 ارب 30 کروڑ افراد سگریٹ نوشی کی لت میں مبتلا ہیں اور ان کی اکثریت یا
84% ترقی پذیر ملکوں میں رہائش پذیر ہے، یعنی کہ جو ترقی پذیر ملک ہیں، انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان میں زیادہ سگریٹ نوشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر سگریٹ نوشی کا موجودہ رجحان برقرار رہا تو 2020 تک یعنی کہ 2020 تک ہر سال 1 کروڑ افراد اس کی نظر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 1 کروڑ افراد کی موت واقع ہو سکتی ہے ہر سال۔ تاہم حالیہ برسوں میں تمباکو کے مضر اثرات سے متعلق آگاہی مہم میں بڑی تیزی آئی ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس اجتناب پر آمادہ نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ استدلال ہے کہ تمباکو اگر آج کے دور میں دریافت ہوتا تو اسے صحت کے لیے اتنا خطرناک دیا جاتا کہ قانونی طور پر اس کے انسانی استعمال کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا۔ کینسر، فالج، سانس کی بیماریاں ایک خالص نشہ آور چیز کی حیثیت سے صرف نکوٹین کی جسمانی صحت پر اگرچہ کچھ ہی مضر اثرات دیکھے گئے ہیں، تاہم اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ اس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، دل کے علاوہ شریانیں بھی بہت تیزی سے بیمار ہونے لگتی ہیں۔ اصل خرابی صرف نکوٹین ہی نہیں ہوتی بلکہ سگریٹ کے دھوئیں میں شامل دیگر کیمیکلز جسم کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب سگریٹ کو سلگایا جاتا ہے تو اس میں موجود تمباکو کا جلنا شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سینکڑوں اجزاء خارج ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ زہریلے کیمیکلز ہیں جو صحت کے لیے سنگین خطرہ بنتے ہیں۔ سگریٹ نوشی سے یوں تو جسم کے ہر عضو اور ٹشو کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تاہم پھیپھڑے، حلق اور معدے کے سرطان کا امکان بے انتہا زیادہ ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے فالج اور پھیپھڑوں کی سنگین بیماریاں کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز بھی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سگریٹ پینے والے افراد اپنے ان ساتھیوں سے بہت پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ صرف برطانیہ میں ہر سال سگریٹ نوشی کے باعث 1,10,000 افراد طبی عمر سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ سگریٹ چھوڑنے میں مشکلات۔ تقریباً آدھے سگریٹ نوش کسی بھی ایک سال میں سگریٹ نوشی کے کم از کم ایک کوشش ضرور کرتے ہیں۔ پہل ان کی ایک معقول تعداد اس پر عمل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ بعض جائزوں سے معلوم ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائیں جس میں نکوٹین ریپلیسمنٹ ٹریٹمنٹ اور حامیانہ رویہ بھی شامل ہے تو 40% سگریٹ نوشوں کو ابتدا میں کامیابی مل جاتی ہے۔ تاہم مکمل طور پر سگریٹ تمباکو نوشی ایک بالکل مختلف معاملہ ہے۔ طویل مدت کامیابی بہت کم دیکھی جاتی ہے اور اکثر و بیشتر 95% سابق سگریٹ نوش 1 سال کے اندر دوبارہ اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ صرف 2 سے 3% وہ افراد جو محض اپنی قوت ارادی سے کام لے کر سگریٹ نوشی ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔